اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ احباب دی وقار، لائق صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمارے ان ایام میں ہمارے ملک پاکستان میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، اور صاف ظاہر ہے آپ کو ایک ریاست یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کو اپنے علاقے کا نمائندہ منتخب کریں، تو ایسے میں آراء کا مختلف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے سے رائے مختلف رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک گھر میں رہنے والے چار بھائی، ان کی بھی باہمی رائے بعض اوقات کسی بھی مسئلے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اختلاف رائے ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بری بات یہ ہے کہ جب اختلاف رائے کو برداشت نہ کیا جائے، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ نہ رکھا جائے، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جائے، ایک دوسرے کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جائیں، یا ایک دوسرے کی حتک عزت کی جائے۔ اگرچہ اس موجودہ نظام سیاست جو ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے، خود اس کی شرعی حیثیت بھی علماء کے ہاں مختلف فی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام سیاست جو جمہوری نظام ہے، یہ ایک غیر اسلامی نظام سیاست ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں معیشت کا نظام اسلامی نہیں ہے، بینکاری کے نظام کو باقاعدہ ہماری سپریم کورٹ بھی غیر اسلامی قرار دے چکی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا یہ سیاسی نظام بھی بنیادی طور پر اسلام کا نظام یہ نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل تو کسی اور مجلس پہ چھوڑتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف اس حد تک گزارشات پیش کرنا مقصود ہے کہ اس غیر اسلامی سیاسی نظام کو بھی اگر ہماری ریاست تسلیم کر رہی ہے تو ریاست سے بغاوت کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے تئیں جستجو کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، دعوت کا کام کرتے رہیں، سیاستدانوں کو اور حکمرانوں تک یہ بات پہنچاتے رہیں، لیکن جب تک یہ نظام قائم ہے اس کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری بھی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے ووٹ کاسٹ کرنے کی حد تک اس کی اجازت بھی دی ہے۔ لیکن اب ایک ایسا سیاسی نظام جو مجموعی طور پر اسلامی نظام کہا ہی نہیں جا سکتا، اس نظام کے تحت کام کرنے والے لوگ وہ سارے کے سارے ایک ہی میدان کے کھلاڑی ہیں، ایک ہی طرز پہ سیاست کرنے کے قائل ہیں، ایک ہی طرز پہ چلنے کے قائل ہیں، ایک ہی نظام کے تحت چلنے والے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس معاملے کی بنیاد پر ولا اور برا کہنا، یعنی محبت اور دشمنی رکھنا، اس کی شرعی حیثیت تو ویسے بھی انتہائی متنازع بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، کسی کو دینا اللہ کے لیے اور کسی کو نہیں دینا تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہماری مفادات کی جنگیں، ان کی بنیاد پر محبت یا نفرت کرنا یہ غیر اسلامی فعل ہے، غیر شرعی طریقہ ہے کہ خاندان کی بنیاد پر اسے مفاخرہ اور عصبیہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ حزبیت ہے کہ کوئی آدمی کسی پارٹی کا انتخاب کرے اور اس کی پارٹی اپنی پارٹی کی وجہ سے کسی سے محبت یا نفرت کرنے لگ جائے۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ حزبیت، یہ پارٹی بازی ہے، اسی کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک خاص اسلوب اور خاص پس منظر میں فرقہ واریت صرف مذہبی بنیادوں کو یا مذہبی بنیاد پر اپنے مکتبہ فکر سے لگن رکھنا یا اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرنا، ہم صرف اسی کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر فرقہ واریت یہ ہے کہ ہم سیاسی فرقوں کی بنیاد پر آپس میں تفریق کریں یا آپس میں محبتیں کریں یا آپس میں نفرتیں کریں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ فرقہ واریت ہے، اسی کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ادھر ادھر ہو کر فرقوں میں مت پڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ، نہ وہ فرقہ مذہبی بنیاد پہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ وہ فرقہ سیاسی اور مفادات کی بنیاد پہ بنایا جا سکتا ہے۔ فرقہ واریت کرنا، ایک بندہ اپنی کوئی پارٹی بنائے، اس پارٹی کے ساتھ پھر انسلاک کرنا، پھر اس کی بنیاد پر آپ محبت کرنے لگ جائیں یا نفرت کرنے لگ جائیں کہ اس بندے سے ہماری نفرت اس لیے ہے کہ وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اور اس بندے سے محبت اس لیے ہے کہ وہ ہماری پارٹی کا ہے۔ اسی کا یہ قرآن مجید کی آیت سے پھر تناقض آ جائے گا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی دھرتی پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر انسان غلط بھی ہو سکتا ہے اور ہر انسان صحیح بھی ہو سکتا ہے، ہر پارٹی اپنے منشور سے ہٹ بھی سکتی ہے، ہر پارٹی اپنے منشور پہ رہ بھی سکتی ہے، ہر ایک سے غلطی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود با صفا ودع ما قدر، ہر اچھی چیز کو لیتے جاؤ اور ہر بری چیز کو چھوڑتے جاؤ۔ کسے باشد
کون ہے, کیا کہہ رہا ہے, اس کے چھوڑیے, بس یہ دیکھیے بات کس کی درست ہے اور بات کس کی غلط ہے. جس کی درست ہے آپ اس کی پارٹی میں ہے یا نہیں, اس کی بات کو لے لیجئے, اور جس کی بات بھی غلط آ جائے اس کی بات کو چھوڑ دیجئے. یہی مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خذ ما صفا ودع ما قدر. صرف اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ وہ ایسے شریرانہ مسکراتے بھی رہتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اوپر یا ہمارے لیڈر کے اوپر یہ جو اعتراض ہمارے سامنے والا ہمارا مخالف پیش کر رہا ہے یہ اعتراض درست ہے. ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, یہ بات درست نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ مسکراتے بھی رہتے ہیں اور اپنے لیڈر کو یا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے, یہ یہاں پر مناسب فیصلہ ہمارے لیڈر سے نہیں ہوا. انہیں یہ کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے, یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں واقعی عمران خان کی پارٹی کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی ہمارے پارٹی کے کسی بندے سے یہ واقعی غلطی ہوئی ہے. نواز شریف کا بندہ نواز شریف کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پیپلز پارٹی کے نوجوان پیپلز پارٹی کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح مذہبی جماعتوں کے معاملات بھی ہیں. اسے فرقہ واریت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلا تکن من الخائنین خصیما. آپ خائن لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیے. آپ خائن لوگوں کی طرف سے جھگڑتے ہیں, آپ ایسے بندے کے وکیل بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا جو مقام اسے بخشا ہے وہ مقام بلند بخشا ہے. امام اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد حدیث میں کیسے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ میرے والد حدیث کے مسئلے میں کمزور ہیں, میرے والد کی حدیث کو نہ لیا جائے. یہ محدثین کرام اور ہمارے اسلاف تھے کہ جہاں کمزوری ہے کسے باشد کوئی ہے اس کا دفاع کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمیں وکیل بنایا ہے اپنی کتاب کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا. اللہ کی کتاب میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, کوئی نقص نہیں ہو سکتا. کوئی ان دو ہستیوں پر ان دو اتھارٹیوں پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اسے ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مجبوری بن جاتی ہے, ہمارا فریضہ بن جاتا ہے, ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. انہیں ڈیفینڈ کیا جائے گا, ان کا دفاع کیا جائے گا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم تو مسلمان ہیں. ڈیفینڈ کرنا صرف اسلام کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں, ہم اس کے وکیل ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی وکالت کرنا یا جس کا دفاع کرنا اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہو. کوئی ایک ہستی بھی نہیں ہے. وکیل ہمیشہ اپنے موکل کا پابند ہوتا ہے. اسلام میں اللہ رب العزت نے مسلمان کو وہ مقام بخشا ہے, مسلمان کو وہ احترام بخشا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو کسی کا وکیل منتخب نہیں کیا. ان کی یہ مقام نہیں ہے یہ کسی کو ڈیفینڈ کرتے رہیں یا ان کا دفاع کرتے رہیں, نہیں, بلکہ اس سے ان کا مقام اور ان کا رتبہ ہم نے کہیں بلند بنا دیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس موجودہ سیاسی تناظر میں ہر بندہ اگر اپنی پارٹی کا دفاع کرتا رہے, اپنی پارٹی کے غلط فیصلوں کو جان بوجھ کر اپنی زبان کے اور اپنے چتر پن کی وجہ سے, اپنی زبان کے مہارت کی وجہ سے اپنی پارٹیوں کے غلط فیصلوں کو درست ثابت کرتا ہے, تو ایسا انسان گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, ایسا انسان گناہ گار ہو رہا ہے, اپنے نامہ اعمال کو خراب کر رہا ہے, اپنے نامہ اعمال میں سیاہی پھیلا رہا ہے, اور اللہ کے حضور یہ انسان جواب دہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس تمہارے تنازع آتے ہیں, تمہارے اختلافات میرے پاس آتے ہیں, اور بعض اوقات تم میں سے کوئی بندہ اپنے زبان کی چتر پن کی وجہ سے یا اپنے زبان کے ہوشیاری کی وجہ سے
تم میں سے بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کوئی بندہ اپنی زبان کی وجہ سے مجھے مطمئن کر جاتا ہے اور فیصلہ اپنے حق میں لے جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے یہ چیز میری نہیں ہے، اس پہ میرا حق نہیں ہے، اس مسئلے میں میری رائے درست نہیں ہے، اس مسئلے میں میرا موقف غلط ہے، اس کے باوجود اپنی زبان کی قوت کی وجہ سے اور اپنے ٹاکنگ کی پاور کی وجہ سے کوئی انسان اگر اپنا موقف بنوا جاتا ہے تو وہ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے بہتر ہے یہ بات، بلکہ وہ یوں سمجھے کہ میں نے جہنم کا ٹکڑا اسے کاٹ کے دے دیا ہے، اب وہ لے جائے جہنم کے ٹکڑے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دیا ہوا یہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، ہم اپنے موقفوں کو درست کرنے کے لیے ہم بڑے فاخرانہ انداز میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، پھر غلط باتوں پہ ہم اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس سیاسی نظام کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی خرابی ہے جو ہمارے اس سیاسی نظام کے اندر ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات کھائے جا رہی ہے اور ہم اپنا سارا کا سارے صلاحیتیں اس پہ صرف کیے جا رہے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو تباہ کیے جا رہے ہیں، غلط باتوں پہ ہم اڑ جاتے ہیں۔ اسی چیز کا نام عصبیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے محدثین کرام رحمہ اللہ نے المفاخرۃ والعصبیہ کے باب قائم کیے ہیں۔ عصبیت اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنائیت کی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ یہ میرا اپنا ہے، وہ اپنائیت قبیلے کی بنیاد پر ہو، وہ اپنائیت کسی نظریے کی بنیاد پر ہو، یہ بندہ غلط ہے لیکن کیونکہ میری قوم کا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا میرے اوپر واجب ہے، یہ چیز کفر ہے، کفروں کے طریقوں میں سے ہے۔ کفر اہل کفر اس طرح کرتے تھے، مومن کے شایان شان یہ نہیں ہے۔ اسے وداع بدع والجاہلیہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اسلام دانش کا نام ہے، اسلام علم کا نام ہے، دین اسلام سوچ کا نام ہے، فکر کا نام ہے، خوبی کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، دانائی کا نام ہے۔ یہ کوئی دانائی نہیں ہے کہ ہمارے ایک بندے کے زبان سے جو نکلتا رہے ہم اس کی بات کو فوکس کریں، بلکہ اس کی بات کو سوشل میڈیا پہ اس طرح اس کا پرچار کر دیں کہ ہر ایک بندے کی زبان سے وہی بات غلط ہو یا درست ہو۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کئی صحابہ کرام کی مثالیں اس طرح دی جا سکتی ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوئی صحابہ کرام ان کے مد مقابل آئے، صحابہ کرام نے بتایا آپ نے یہ غلط کہا ہے، یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غلط کو غلط کہنے کا جذبہ رکھتے تھے، صحیح کو صحیح کہنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ کسے باشد کہنے والا کون ہے؟ میں نے اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کی بات کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بالعموم آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا تھا میرے والد نے اگر حج تمتع سے منع کر دیا ہے دین محمد الرسول اللہ کا ہے، میرے والد کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے باپ کا دفاع نہیں کرتے، باپ بھی خلیفہ رسول، باپ بھی اللہ کے نبی کا یار، باپ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی، باپ بھی جنت کی بشارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لینے والا، چہ جائے کہ ہم ان خائن اور اس موجود اور ہمیں سے ہر بندہ جانتا ہے، کسی کے اوپر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہمارے سارے کے سارے ہم جہاں جس سیاسی پارٹی سے ہمارا الحاق ہو، الائنس ہو یا اس کے ساتھ ہماری قربت ہو، ہم میں سے ہر بندے کو اپنے لیڈروں کا پتہ ہے کہ وہ کس پانی میں ہیں، ان کی معاملات کس طرح کے ہیں، نہ ان کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دفاع کرنا واجب سمجھتے ہیں، اپنی فرض سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا اس سلسلے میں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک تو اپنے لیڈروں کی دفاع کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حتک عزت کرتے ہیں۔ عید معاملات کی وجہ سے انہیں ہم محبت اور نفرت کا معیار سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کی حتک عزت کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو پٹواری کہتا ہے، کوئی کسی کو یوتھیا کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے اور کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، حتک عزت کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا احترام نہیں کرتے، مسلمانوں کے احترام کا پلہ ہم چھوڑتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ بھی اختلاف رائے کے آداب میں سے ہے یہ بات بھی کہ ہم ایک دوسرے کی حتک عزت نہ کریں،
ایک دوسرے کسی کی حتک عزت کرنا، کسی کا استہزاء کرنا، قرآن مجید اسے جہالت کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جہالت ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں سے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم گائے کو ذبح کرو، پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے کہ یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ گائے کا گوشت مارنے سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے گا، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے استہزاء کرتے ہیں، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ مجھے اللہ جاہلوں میں سے شمار کر دے۔ یہ جہالت، اس جہالت کی توقع مجھ سے مت رکھیے، یہ جہالت میں نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کا میں استہزاء کروں، کسی مسلمان کے بارے میں غلط جملہ بولوں، اس کے اوپر طنز کروں۔ یہ کسی بھی آدمی پہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ جہالت کی توقع مجھ سے مت کیجئے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی یہ استہزاء، یہ جہالت ہے، اور جہل لا علمی وہ ایک اور چیز ہے۔ لا علمی کی بنیاد پر لا علم ہونا یہ اور چیز ہے، اور جاہل ہونا یہ اور چیز ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں کہ بندہ، ایسا بندہ جسے معرفت الہی ہی نہ ہو۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر اللہ رب العزت کی معرفت سے پرے ہو جائے۔ لا علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لا علم تو بعض اوقات بندہ مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے، لیکن جاہل ہونا یہ طعنہ ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مذمت کے الفاظ ہے ایک مسلمان کے لیے، اور قرآن اسے جہالت کہتا ہے۔ پچھلا مسئلہ جو میں نے بیان کیا اسے بھی جہالت کہا گیا کہ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی پکارتا ہے، یہ میرا ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ تم سارے کے سارے مسلمان ہو اور سارے مسلمان تمہارے ہیں۔ کون کہاں رہ رہا ہے، کس کی رائے کیا ہے، کون کس پارٹی سے وابستگی رکھتا ہے، کس سے محبت رکھتا ہے، اپنا یہ ووٹ والا مشورہ، یہ ایک مشورے کی ہی حیثیت ہم اسے دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر اسے کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ یہ ووٹ والا مشورہ وہ کیا دیتا ہے، اس کی بنیاد پہ تم کسی سے اختلاف رکھتے ہو، محبت و نفرت کرتے ہو اور اپنوں کو دفاع کرتے ہو، یہ بھی جاہلیت ہے۔ اور دوسری بات کہ تم کسی کا استہزاء اڑاتے ہو، یہ بھی جاہلیت ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ایک مسلمان کے بارے میں صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی دوسری سیاسی پارٹی سے متعلق ہے، اس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کی باری تھی، اور ایک دوسری زوجہ مطہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کچھ کھانا بھیج دیا۔ یہ رقابت تھی، باہر کیف رقابت تو سوکنوں میں ہوتی ہے، کون سی سوکن برداشت کرتی ہے کسی دوسری سوکن کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے پیالے پہ کچھ مارا، ہاتھ مارا، وہ پیالہ گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اس پیالے کے بدلے میں تمہیں پیالہ دینا پڑے گا، اور زبان سے ایک ارشاد فرمایا یہ چھوٹے قد والی یہ میرا مقابلہ کرتے ہوئے میری باری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا توجہ طلب کرے گی۔ نبی علیہ وہ سب کچھ محبت رسول کی وجہ سے کر رہی تھی، اس نے وہ کھانا یا جو چیز بھی بھیجی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے بھیجی تھی، لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان مبارک سے ایک جملہ نکل گیا کہ یہ چھوٹے قد والی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ پیالے کے بدلے میں تو پیالہ دو، اور جو جملہ تم نے بولا ہے ایک مسلمان کے لیے، یہ جو تم نے حتک عزت کی ہے، یہ ایک جملہ لو مزجت فی البحر لمزجت تھا، اگر سمندر کے پانی میں بھی یہ ڈال دیا جائے یہ ایک جملہ پورے سمندر کے پانی کو کھارا کر دے گا۔ ایک جملہ مسلمان کے لیے اس کی حتک عزت کرنا۔ اور مسلمان کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے، جسے کوئی یوتھیا کہہ دیتا ہے، کوئی پٹواری کہہ دیتا ہے،
اور نہ معلوم کیا کیا ہم ایک دوسرے کو القابات دیتے ہیں۔ اور اس غلیظ نظام سیاست کے لیے نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے بیت اللہ کی طرف آخری مرتبہ زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ تجھے چھوڑنا یہ میں کوئی دل سے نہیں چھوڑ رہا۔ یہ اس وقت نبی علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے، لیکن یہاں کے لوگوں نے میرے اوپر یہ مکہ میں رہنا تنگ کر دیا ہے، اسی لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، لیکن اے بیت اللہ تیری عزت اللہ نے بڑی بنائی ہے کہ مقام ابراہیم تیرے اندر ہے۔ اے بیت اللہ جو بندہ ایک مرتبہ یہاں آ کر حج و عمرہ کر لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیت اللہ کا بڑا مقام ہے، بیت اللہ کی بڑی عزت ہے، انبیاء کے ہاتھوں سے فرشتوں کے ہاتھوں سے اسے تعمیر کیا گیا، لیکن فرمایا اے بیت اللہ ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، ایک مومن کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اور بیت اللہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیت اللہ کی توہین کر لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن بیت اللہ سے زیادہ عزت اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ حرمت اللہ نے ایک مسلمان کو بخشی ہے۔ ہم ایک مسلمان کی توہین کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ عزت کرتے رہتے ہیں، اس وقت ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ ہم کہاں جاتے ہیں؟ ایک مسلمان کی ہم حتیٰ کہ عزت کرتے ہیں، اور کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے، صرف اس لیے کہ ہم کچھ کہتے ہیں اور وہ کچھ کہتا ہے۔ یہ حتیٰ کہ عزت کرنا اسلام میں اس کی قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث میں نے پیش کی، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں باقاعدہ حقوق انسانیت کا ایک باقاعدہ چارٹر پیش کیا۔ آج تک تاریخ میں اس طرح کے حقوق انسانیت بیان نہیں کیے گئے۔ بڑے بڑے نظام آئے تاریخ انسانیت میں، اس طرح کے کوئی آئینی چارٹر پیش کیا جائے جس میں انسانیت کے حقوق ہوں، لوگوں کے حقوق ہوں، کوئی ایک بھی آج تک اس کا نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا، کیسا دن تھا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ، یوم عرفہ کا دن، کتنا بڑا دن ہے یوم عرفہ کا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں، اللہ اترتے ہیں، یہاں تک کہ موقف یعنی جہاں عرفات کے میدان میں لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں اس کے بالکل قریب ترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نزول اتنا ہوتا ہے کہ موقف کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسا نزول ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح اللہ کی شایان شان ہے، اس کی کیفیات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن کے بارے میں، ایسی عظمت والے دن کے بارے میں، حج کے دن کے بارے میں، ذو الحجہ حرمت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر مقام عرفہ کا مقام، دن عرفہ کا دن، ارشاد فرمایا لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارے ایک دوسرے کے اوپر خون، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی، تمہارے اموال، ایک دوسرے کی عزتیں اسی طرح حرمت والی ہیں جس طرح یوم عرفہ حرمت والا ہے، جس طرح عرفہ کا دن حرمت والا ہے، کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو آج یہ مقام کتنی عزتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، مقام عرفہ کا ہے، دن عرفہ کا ہے، قربت مکہ کی ہے، اور مہینہ ذو الحجہ کا ہے، کئی حرمتوں کو لپیٹے ہوئے ہے یہ دن، یہ مقام، یہ مہینہ، یہ سارے کے ساری حرمتیں، یہ سارے کے سارے احترام، یہ ساری کی ساری عزتیں کتنی ہیں کہ مہینہ بھی بڑا ہے، دن بھی بڑا ہے، مقام بھی بڑا ہے، ان سب کی حرمت کی طرح
فرمایا تمہارے ایک دوسرے کے اوپر اموال بھی اسی طرح حرمت والے ہیں، ایک دوسرے کے دماء اور خون بھی اسی طرح عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت بھی اسی طرح حرمت والی ہے۔ ہم کسی مسلمان کی حتیٰ کہ عزت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بالکل اسے بڑا لائٹ لیتے ہیں، بڑا نارمل محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کرتے، اس کو گناہ محسوس نہیں کرتے، بس جس طرح جس سمت میں ہم بھاگے جا رہے ہیں اسی سمت میں بھاگے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ آج کے خطبہ جمعہ میں نے صرف 2 باتیں گزارش کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی بھی سیاستدان کا، چاہے وہ اس سیاست کے نظام سے وابستہ کوئی بھی پارٹی ہے، کسی کا خام خواہ میں کسی کو بھی ڈیفینڈ مت کریں، کسی کا دفاع مت کریں۔ آپ کو اللہ نے بڑا مقام بخشا ہے، آپ کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، اپنی عزت کو ملحوظ رکھیں۔ آپ وکیل ہیں اللہ کی کتاب کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اپنے اس مقام سے نیچے مت اتریے، اپنی زندگیوں کے مقصدوں کو سمجھیے۔ یہ پہلی میں نے گزارش کی، اور میں نے دوسری گزارش یہ کی کہ اختلاف رائے کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام ترک مت کیجیے۔ میں اکثر اوقات اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہماری، اگر ہم اپنے ضلع کی بات کریں اور اپنے اس علاقے کی بات کریں، تو ایک لمبے عرصے سے، اور میرے خیال میں ہم جہاں جتنے احباب جمع ہیں، آپ میں سے سب کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہمارے اس علاقے میں 2 حریف مد مقابل رہے ہیں، کھوسا اور لغاری، یہ مد مقابل رہے ہیں۔ لیکن آپ جب جائیں گے ان سب کی شادیاں ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، ان کے معاملات ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ایونٹس میں اور ایک دوسرے کے پروگرامز میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے آتے ہیں، جہاں ہم رول رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کھانا شروع نہیں ہوا تھا اویس لغاری صاحب کے بیٹے کی شادی پر، جب تک سردار ذوالفقار خان کھوسا تشریف نہیں لائے تھے۔ ہم اس چیز کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اتنی قربتوں کے راستے ہونے چاہیے، لیکن وہ ایک دوسرے کے چیف گیسٹ ہوتے ہیں اور ہم ان کی وجہ سے ایک دوسرے کے دست و گریباں رہیں، ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے کرتے رہیں۔ اور ابھی تک سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں موجود ہوں گی، اور جو لوگ، مجھے تو اس طرح کے ایونٹس میں شرکت کرنے کا کوئی ذوق نہیں ہے، ورنہ جو لوگ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ اندر سے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے وہ ایک شادی ہوئی تھی ہمارے ایک جنرل صاحب کے بیٹے کی، اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی۔ سارے کے سارے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور سارے آپس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور اسی حال میں، قومی اسمبلی کے حال میں ہی دیکھ لیا کریں، وہ اکٹھے آپس میں پہلے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں گفتگو کا ٹائم ملتا ہے تو پھر ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ او بھائی، ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات درست کرنے چاہیے۔ المسلم اخو المسلم، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کون بھائی کیا رائے رکھتا ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ جہاں تک اس نظام کے شرعی حیثیت کا تعلق ہے، وہ کسی اور مجلس میں صحیح، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔